بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا کے لیے، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، اور کیا ہمارا ملک اور کیا پڑوسی ملک، اور کیا پوری دنیا، ہر جگہ آفتیں اور بلائیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کو سدھارنے، اصلاح کرنے، علاج معالجے کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، اتنے ہی طرح طرح کی بیماریاں، آفتیں، حادثے، ایک سے ایک نئی شکل کی بیماریاں آ رہی ہیں۔ یہ آفتیں اور بلائیں جو انسانوں پر آتی ہیں، قرآن مجید چونکہ مسیحا ہے پوری انسانیت کے لیے، نہ صرف اپنے دعوے کے لحاظ سے بلکہ بڑے بڑے محققین اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے جو اس پر ریسرچ کی ہے، ان کی تحقیق کے مطابق بھی واقعتاً قرآن مجید اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے حقیقتاً مسیحا ہیں۔ یہ کتاب افراد اور قوموں پر آفتیں کیوں آتی ہیں، یہ اسی بات کے لیے لکھی گئی ہے کہ آفتوں اور بلاؤں کے اسباب کیا ہیں۔ قرآن مجید نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نے اس حقیقت سے، اس پوشیدہ کائناتی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ آفت آتی کیوں ہے۔ ہزار جتن کر لیجئے لیکن وہ آفت آئے گی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے پانی رکھا اور اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دیا، نیچے آگ جلائی، جب بھاپ اٹھے گی تو لازماً وہ ڈھکن کھلے گا، آپ کتنا ہی زور لگائیں۔ بہت زیادہ شدت سے اگر آپ نے ڈھکن بند کر دیا تو ہانڈی پھٹ سکتی ہے، لیکن اس بھاپ کو پیدا ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے، جب گناہ اور معصیتیں اور کائنات کی چھپی ہوئی وہ حقیقتیں جن کا بیان قرآن اور حدیث نے کیا ہے، جب ان کی خلاف ورزی ہوگی تو آفتیں ضرور آئیں گی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اور قرآن مجید کی آیات میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں پہلے باب میں قدرتی عمومی آفات ارضی و سماوی کیوں آتی ہیں، کیا اسباب ہوتے ہیں، یہ اس چیز کا بیان ہے۔ خشک سالی کیوں آتی ہے، روزی میں تنگی کیوں پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں سے دل کا نور بجھ جاتا ہے، پھر دعائیں کیوں رد کر دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کن اسباب کی وجہ سے انسانوں کو پکڑ لیتا ہے، ان چیزوں کا بیان ہے۔ لوگوں کی شخصی آفات اور باہمی چپقلشیں کیوں پیدا ہوتی ہیں، باہمی ملکوں میں ٹکراؤ، افراد اور قوموں میں ٹکراؤ، خاندانوں میں ٹکراؤ کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس چیز کا بیان ہے۔ تیسرے باب میں فتح و کامرانی کے حقیقی اسباب قرآن اور حدیث اور بادشاہان جہاں کی زبانی، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا اعتراف سب لوگوں نے کیا، اور اسلام کی تاریخ جو صحابہ و تابعین کے دور میں رقم کی گئی، جو بن کے تیار ہوئی، وہ تاریخی حقائق اس بات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں کہ بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود اور برائے نام ہتھیاروں اور برائے نام اسباب جنگ ہونے کے باوجود انہوں نے کامیابی غیر معمولی جو حاصل کی، اس کے پیچھے صحیح بات یہ تھی کہ قرآن اور حدیث کے وہی حقائق ان کی رعایت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے بادشاہوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ بادشاہ چین نے جب دوسرے لوگوں نے ان سے مدد مانگی کہ یہ مسلمان فتح کرتے چلے آ رہے ہیں، اس سے ہم کس طرح بچیں، تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہتھیار ان کے کیا ہیں، انہوں نے یہ پوچھا کہ رات کو وہ کیا کرتے ہیں، آپس کے لین دین ان کے کیا ہیں، جن قوموں کو وہ فتح کر لیتے ہیں ان کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے۔ وہ اسباب اخلاقی پوچھے انہوں نے، جس کا بظاہر جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ راتوں کو وہ کیا کرتے ہیں، آپس میں کیسے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہیں، مفتوح قوم کے افراد کے ساتھ ان کے فاتحانہ معاملات کیا ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو پوچھا۔ اور جب انہوں نے ان کے حالات بتائے تو اس بادشاہ چین نے، جو اس وقت بھی بہت بڑی طاقت رکھتا تھا، اس نے کہا تھا کہ جب تک تم ان سے مصالحت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو گزارتے رہو، اور اگر وہ ان چیزوں پر قائم رہے جو تم نے میرے سامنے بیان کی ہیں، تو میں جہاں پر بیٹھا ہوا ہوں یہ جگہ بھی صحیح سلامت نہیں رہ سکتی۔ اگر انہوں نے میری طرف کا رخ کر لیا تو میں اپنی جگہ بھی نہیں بچا سکوں گا، چہ جائے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ چوتھے باب میں ملت کی موجودہ پستی اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا جائے، معاشرے کی اصلاح کا کیا طریقہ ہو، اپنا احتساب خود کرنے کی کیا اہمیت ہے، صدقہ خیرات کرنے کی کیا اہمیت ہے، غریبوں، مفلسوں، پریشان حال لوگوں، مجبوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے کیا فوائد اور ثمرات اس دنیا میں ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کا بیان ہے۔ پھر قنوت نازلہ کی اہمیت، توبہ، استغفار،
حدیثی دعائیں، یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ آفتوں کو دور کرنے کے لیے وہ اسباب نہیں حاصل کر رہے ہیں جو اسباب حاصل کر کے کامیابی اصل میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات فرمائی ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ، ہم نے ان کو تنگی ترشیوں میں، پریشانیوں میں اس لیے ڈالا تاکہ وہ ہمارے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ جب ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آفتیں اور بلائیں بھیجتا ہے، اور ہم ان کو دور کرنے کی تدبیریں وہ کرتے ہیں جو حقیقت میں تدبیر نہیں ہے۔ اگر دودھ ابل رہا ہے تو آپ اس کے اوپر ڈھکن رکھنے کی بیوقوفی نہ کیجیے، اس کو ابلنے سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آگ کم کر دیجیے۔ آگ کم کر دیں گے وہ اپنے آپ ابلنا رک جائے گا۔ آپ اس کو زبردستی ڈھکنے کی کوشش کریں، وہ ابلتا رہے گا، اور ہوتے ہوتے دودھ کا بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے گا، اور آپ اسی فکر میں رہیں گے کہ یہ بند کیوں نہیں ہوا، میں ڈھک رہا تھا یہ ڈھکا کیوں نہیں گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آفتیں اور بلائیں جو اس دنیا میں آ رہی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کے نتیجے میں آ رہی ہیں۔ جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آفتوں پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ اس کتاب میں مختصر سی کتاب ہے، لیکن اس میں اسی بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم لوگ اس حقیقت کو سمجھیں کہ آفتیں اور بلائیں افراد پر ہوں یا قوموں پر ہوں یا ممالک پر ہوں یا کائناتی مصیبتیں ہوں، وہ سب کیوں آتی ہیں اور اس سے بچنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اس کا قرآن اور حدیث اور تاریخی حقائق کی روشنی میں اس کا حل بیان کیا گیا ہے۔